ایک غلط فہمی یہ ہے کہ بعض ہمارے احباب مسلمان بھائی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے رمضان میں قرآن شروع کیا تو ختم کرنا لازمی ہی ہے رمضان میں. اچھا، یہ واجب نہیں ہے کوئی کہ آپ نے اگر رمضان میں شروع کیا ہے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ رمضان میں ختم ہی کیجئے اس کو. کوئی ایسا فرض نہیں ہے. اگر کر لیجئے فبہا، بہت اچھی بات ہے. نعم المطلوب نہیں کر سکے تو اس کو بعد میں بھی آپ ختم کر سکتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ کیا تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے؟ تو غور و فکر کیسے ہوگا؟ غور و فکر ایسے ہی ہوگا نا کہ جب آپ اس کو تھوڑا سا پڑھیں گے، کم سے کم اس کا ایک ترجمہ تو دیکھیں گے، جو سادہ ترجمہ ہے وہ تو دیکھیں گے. اس میں بعض مرتبہ افراط و تفرید پر ہم چلے جاتے ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ جناب نہیں، فقط آپ نے وہ عربی پڑھ لی ہے، اس کے علاوہ بس اب ثواب حاصل ہو گیا. پھر ترجمے پر غور و فکر پر اس پہ ابھارتے نہیں لوگوں کو، انٹیلیکٹ نہیں لوگوں کا بیدار کرتے. دوسری طرف سے ایک طبقہ ایسا بھی آ گیا ہے جو خالی ترجمے پر اکتفا کرنا ہے کہ مجھے چونکہ ترجمہ ہی سمجھ میں آ رہا ہے تو میں ترجمہ ہی پڑھ لیتا ہوں، میں نے عربی پڑھ کے کیا میں ترجمہ ہی پڑھ لوں گا. یہ بھی ایک صحیح فکر نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ خالی ترجمے پر آئیں گے، اچھی بات ہے، ہاں، تو اس کے بھی اپنے ایڈورس ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. اور ہم نے اس کے، آپ یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں یو ایس کی اور جگہوں کی، کہ پھر یہ ایکسٹریمزم اتنا بڑھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نماز میں بھی پھر آپ کو عربی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ ترجمہ ہی پڑھ لیں کیونکہ ترجمہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. اور ایسی نمازیں موجود ہیں، یہ میں نے خود دیکھی ہوئی، سنی سنائی بات نہیں کر رہا میں، کہ انہوں نے کہا اللہ اکبر اینڈ دین انگلش میں انہوں نے سورہ الحمد کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا نماز کے دوران، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جناب ان کی یہ فلسفی رہی کہ عربی تو عام لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ترجمہ ہی پڑھ لیتے ہیں. تو جب آپ کسی ایکسٹریم پر آپ جاتے ہیں نا، ایک دوسرے ایکسٹریم پر، تو وہ بھی غلط بات ہے. جس کا جو پروٹوکول ہے، جس کا جو ڈیکورم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا، پروٹوکول ہے، جی جیسے مثال کے طور پر ایک قومی ترانہ ہے، آپ اس کے الفاظ نہیں بدل سکتے کہ مجھے تو یہ لفظ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. بچوں کے لیے بڑا مشکل ہے، 2 کلاس کے بچے کو کیا سمجھ میں آ رہا ہوگا قومی ترانہ، تو اس کو آسان کر دو ذرا. نہیں، وہ اس کا خاص طریقہ ہے، آپ کو اسی طرح سے پڑھنا ہے. اس طرح سے نماز کے خاص طریقہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متعین فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. آپ کو اس کو مینٹین کرنا ہے. تو یہ بیلنس کر لینا میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے کہ آپ عربی کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، جتنا اس سے سیکھیں اس کو. بعض لوگ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ پاتے، تو آپ آج کل آن لائن کتنی ہی کلاسز اویلیبل ہیں، کتنے ہی یوٹیوب ٹیوٹوریلز اویلیبل ہیں، آپ اس میں سے ذرا سا محنت کریں، سیکھیں اور اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں. تو ایک طرف سے عربی کو رکھیں اپنے معمولات زندگی میں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ نور ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ جو آیت ہے یہ اس عربی متن کے لیے جو اللہ نے نازل کیا ہے، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا جس میں شفا ہے اور جس میں رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن ظالم کے لیے خسارے کے سوا کچھ